بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ انٹرویو کے سوالات میں سے آج جس سوال کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کے بارے میں 3 سوالات اہم ہیں۔ نمبر 1، ان کو کتنی مرتبہ معزول کیا گیا؟ 1 یا 2 مرتبہ۔ نمبر 2، ان کو کب معزول کیا گیا؟ اور نمبر 3، ان کو کیوں معزول کیا گیا؟ پہلے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ عام مورخین کی رائے یہ ہے کہ ان کو 1 مرتبہ معزول کیا گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، مگر مولانا اسماعیل ریحان صاحب تاریخ امت مسلمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح کے کچھ عرصے بعد سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بعض مورخین کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سن 13 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض کا گمان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع سے مخالف تھے یا نااہل تصور کرتے تھے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اس معاملے میں پہلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 13 ہجری میں خلیفہ بننے کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنانے کا جو حکم جاری کیا تھا، اس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے نامزد کردہ کئی سالاران لشکر کی طرح ایک لشکر کے امیر تھے۔ یہ سب لشکر الگ الگ امراء کے تحت شام میں لڑ رہے تھے۔ جب جنگ اجنادین میں رومیوں کی کثرت کے باعث مسلمانوں کے سب لشکر ایک جگہ جمع ہوئے تو سوال اٹھا کہ سب سالار اب کس کے ماتحت ہوں گے؟ اس موقع پر سب کے اتفاق سے وقتی طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار اعظم مان لیا گیا۔ یہ ترتیب اگرچہ وقتی تھی مگر یرموک کی پہلی لڑائی میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ شام کے محاذ کی مختلف اسلامی افواج کا ایک سالار اعظم دربار خلافت کی طرف سے طے ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار اعظم مقرر کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عارضی اور عبوری سپہ سالار تھے، لشکروں نے ان کو خود بنایا ہوا تھا۔ دربار خلافت کے مستقل سالار اعظم کی تقرری تک طے کیے گئے تھے، اس لیے جو ہی یہ حکم نامہ آیا تو وہ فوراً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں آ گئے اور اپنی سابقہ حیثیت یعنی ایک خاص فوج کی سالار کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سپہ سالاری جو ہے وہ چھوڑ دی اور اپنے لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا تھا۔ یہ خلافت فاروقی کے 4تھے سال یعنی سن 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ تیسرا سوال، ان کو کیوں معزول کیا گیا تھا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں معزول کیا جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی، بہت زیادہ فتوحات ہو رہی تھی۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، جن میں سے سب سے نمایاں یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لے لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت ایک بہت بڑے رسک ٹیکر تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑتے اور انہیں شکست دے ڈالتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھیل دیتے رہے۔ اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور آپ مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت کر دیا، تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ اور اس معزولی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تاکہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرما دیا اور انہیں مدینے طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باس پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس روایت سے کہ ان کو واپس بلایا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو رہی تھی، جسے ختم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام اٹھایا۔ مسلمان تو مسلمان، دشمن افواج کو بھی جب علم ہوتا کہ کسی فوج میں حضرت خالد بن ولید موجود ہیں تو وہ جم کر مقابلہ نہ کرتے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایسے میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ کہیں شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسی کوئی اخلاقی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں معزول کرنا پڑا۔ یہ محض ان کی خطرات مول لینے کی عادت اور مسلمانوں میں پیدا ہونے والی شخصیت پرستی تھی، جس کے باعث انہیں فوجی ذمہ داریوں سے الگ کر کے دیگر ذمہ داریاں سونپی گئی۔ بعض مورخین نے معزولی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاعر کا قصیدہ سن کر اسے انعام میں 1000 درہم دے دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو ناراض ہو کر کہا، اگر انہوں نے بیت المال سے دیے ہیں تو بدعنوانی ہے، اور اگر اپنے جیب سے دیے ہیں تو فضول خرچی ہے۔ مگر اسی روایت میں آگے یہ وضاحت بھی ہے کہ تحقیق سے معاملہ واضح ہو گیا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رقم اپنی جیب سے دی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پسند نہیں فرمایا تھا کیونکہ ان کا مزاج بہت محتاط تھا، مگر اس سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ پھر کمال یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نامناسب خرچ کی تلافی کے لیے بیت المال میں اتنی ہی رقم جمع کروائی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس طرح کی اور بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچے۔ والسلام۔